الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم حضرت علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے احکامات کے متعلق جو اپنے خلاصۃ قرآن رموز القرآن میں اشارہ فرمایا تھا، اس کی تفصیل میں احکامات اپنے فصاحت البیان فرماتے ہیں کہ نواں حکم جو ہے وہ ہے کہ ویسے فضول قسمیں کھانا۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قسمیں کھانے والوں پر نہیں فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو اس بات کی یعنی بات سچائی کے لیے ویسے ہی بے ارادہ قسم کھا لیتے ہیں، اور فرمایا کہ واضح فرمایا کہ ایسی قسموں پر نہ مواخذہ ہے اور نہ کفارہ ہے، اور لاگو قسمیں وہ جو کسی طاعت کے ترک یا معصیت کے فعل پر ہوں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو ان میں کچھ سچے مسلمان بھی تھے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بھی منافقین کے ساتھ مل گئے تھے، اور جب اس تہمت کی متعلق حضور علیہ السلام پر سب بات واضح فرما دی گئی تو آپ نے ان پر جو سچے مسلمان تھے ان پر ہاتھ بھی لگائی۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی کفالت کا ذمہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تھا۔ تو آپ نے یہ قسم کھائی کہ میں آئندہ مصطح کو نان لفقہ نہیں دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ابوبکر صدیق کو منع فرمایا اور فرمایا کہ جس طرح پہلے ان کو نان لفقہ دیتے ہیں اسی طرح ان کو دیا کرو۔ تو یہ ایک قسم کی لاگو قسم تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ 10واں حکم ہے کہ للذین یولون من نسائہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے لعان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ علیہ السلام میں بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی پہلے علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا اور خاوند کو مہلت دی کہ وہ اس میں غور و فکر کرے، اگر وہ اس کے ترک میں مسئلہ سمجھے تو ٹھیک ہے، ورنہ علیحدگی میں مسئلہ سمجھے تو تفریق کر دے۔ تو لعان کیا ہوتا تھا کہ لوگ قسم کھاتے تھے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ یا تو اگر اس کا ارادہ طلاق کا ہے تو پھر وہ اس کو طلاق دے دے، اور اگر ارادہ طلاق کا نہیں ہے تو وہ اپنی اس قسم کو توڑ دے اور لعان نہ کرے۔ اور 11 کو فرمایا کہ طلاق اور اس کے احکام پر ہے، اور اس کا پہلا حکم عدت کے متعلق ہے کہ اس کو یعنی اقراء کا نام دیا گیا، یعنی عدت ثلاثۃ قروء کہ 3 حیض تک، اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 3 حیض پورے کرنے پر یا وضع حملہ جو ہے اس کے وضع حمل میں پر، اس میں آدمی کو معذور کیا گیا اور عورت کو عدت پر امین بنایا گیا ہے۔ یعنی عدت پر جو عورت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ 3 حیض جب اس کے مکمل ہو جائیں تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، یا اگر وہ حاملہ ہے
تو اس پر بھی عورت کو امین بنایا گیا ہے کہ عورت جو ہے اس متعلق کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں رکھا اس کو وہ چھپائے نہیں بلکہ اس کو ظاہر کریں۔ تو اس کے حق میں فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔ اور دوسرا حکم طلاق کے متعلق رجت کا ہے کہ طلاق جب دے تو اس میں رجت ہوتی ہے، ایک رجی طلاق ہوتی ہے کہ اگر آدمی ایک طلاق دے دے تو اس کے بعد آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے کہ وہ رجوع کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت بھی اس پر تیار ہو جائے رجوع پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عورت پر فقیت عطا فرمائی دوسرے تمام مقامات میں، اسی طرح رجوع پر بھی عورت آدمی کو اللہ تعالیٰ فقیت عطا فرمائی کہ اگر آدمی چاہے رجوع کرنا اور عورت بھی تیار ہو جائے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اور دوسرا حکم ہے اس کے متعلق فرمایا کہ آدمی اگر 2 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کے متعلق حکم فرمایا کہ 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ طلاق جو ہے وہ بین ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو رجوع اس شکل میں ہوگا کہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا جائے گا۔ اور تیسرا حکم جو ہے وہ ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے، یعنی اگر جب 2 طلاقیں پوری ہو جاتی ہیں تو تیسری طلاق جو ہے اس کے بعد رجوع نہیں ہے، وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ جب تیسری طلاق ہو جائے گی اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت تک آدمی اس پر حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ طلاق کے حکم کے تعلق بیان فرمایا کہ طلاق میں جو رجوع کا حق ہے وہ خاوند کا ہے، اور طلاقیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، اور چوتھا حکم خلا کا ہے، اور خلا کا جو حکم ہے وہ بھی رجوع کی جو طلاق رجی اس میں ہی داخل ہے کہ خلا جو ہے وہ بھی اس میں یہ فرمایا کہ اس پر آدمی عورت پر ظلم نہ کرے بلکہ اس کو اس کا نان و نفقہ یا مہر جو ہے وہ اگر عورت خلا لینی چاہے تو اس کو وہ واپس نہ لے بلکہ اس کو جو کچھ اس نے نہار و مقوہ دیا ہے وہ اسی کے پاس رہنے دے۔ تو یہ تھا طلاق کا 5واں حکم جو ہے کہ وہ رجوع کو ختم کر دیتی ہے، اور وہ ہے طلاق مغلظہ۔ وما علینا۔